وہ بھائی، وہ باپ جو اپنی بیٹی کی جو شادی کیے، اپنی عزت، اپنی ناک، اپنی چوکھٹ، اپنی جاگیر کو اجاگر کرنے، 1000 آدمی کا کھانا، 50,000 آدمی کھانا، جب باپ کی موت کے بعد وہ بہن آتی ہے تمہارے گھر پہ جائیداد کی تقسیم میں، میراث کے مال میں، سامان میں، یہ کہہ دیا جاتا ان بے وقوفوں کے ذریعے، اللہ ہدایت دے، یہ زبان کے ذریعے، جو پیسہ تمہاری شادی میں دیے وہ تمہارا حصہ تھا، جاؤ۔ ارے یاد رکھو عزیز دوستو، میراث کی تقسیم انسان کے موت کے بعد ہوتی، زندگی میں دو دیا جاتا، وہ سب کا سب تحفہ ہو جاتا۔ کتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے یا اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں عزیز دوستو، تمہاری بہنوں کا حق یاد آ کر دو، یہ کبائر میں سے معاملات کے اور منافقت کا دوسرا درجہ ہے۔ تم نماز میں، صدقے میں، خیرات میں، زکات میں، تم حج میں، تم عمرہ میں، تم بیواؤں کی مدد کرنے میں، لیکن ایک بہن کا حق تم کو منافق ثابت کر سکتا ہے اعمال کے معاملے میں۔ عزیز دوستو، بہن تو دور کی بات ہے، جانور کا حق ہے تو جانور اللہ کے دربار میں سوال کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث کیف علم کتاب میں پیج نمبر 527 اور 28 میں شیخ منجد درج کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چرواہا اپنے بکریوں کا ریوڑ چڑھاتے ہوئے گھاس چرا رہا تھا، جنگل میں چرا رہا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں کے اس ریوڑ میں سے ایک بکری پہ حملہ کیا اور تیز بھاگا۔ جیسے تیز بھاگا، اس کے پیچھے اس کا وہ ریوڑ چلانے والا چرواہا بھی بھاگا، وہ شیپرڈ بھاگا۔ جیسے بھاگا، بڑا تیزی سے بھاگ کر اس جانور کو کس لیا جو بکری منہ میں پکڑ لی اور اپنی بکری کو جانور سے چھڑا لیتا ہے۔ جانور کے لیے تو کھانا حلال ہے، آپ کسی کی بکری نہیں چرا سکتے، انہیں کھا لے سکتا، اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہی بکری کو چھینا، یہ معجزات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جہاں تمیم داری دجال سے بات کر کر آئے تھے، اور یہ چرواہا کہتا ہے جیسے میں نے بکری کو چھنا، وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، جو رزق اللہ نے مجھے دیا تھا تو کیسے چھین سکتا ہے، کیسے میرا چھین سکتا ہے۔ پریشان ہوا وہ چرواہا چرانے والا، کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ایک جانور میری زبان میں مجھے بات کہہ رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہتا ہے ارے اس سے تعجب ہو رہا ہے جب تجھ کو میں تجھ سے اپنا حق مانگ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ یاد رکھو عزیز دوستو بہن، اللہ کے دربار میں جب گریبان پکڑے گی جواب دینا پڑے گا تم کو۔ معاملات میں کبائر منافقت کا دوسرا درجہ ہے۔ بھیڑیے نے کہا ارے حق مانگ رہا ہوں تو تعجب ہو رہا ہے، ارے اس سے بڑے تعجب کی بات تجھے کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے بتا، جہاں مدینے میں ایک رسول موجود ہے محمد جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے کی زمانوں کا ڈسکس ہمارے سامنے کرتے ہیں، پہلے کی زمانے کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ چرواہا اس کیفیت کو دیکھ کر دنگ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی، ملاقات پہ سارے واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، فرد نماز کے لیے با جماعت ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بلایا، بیان کر واقعہ جو تو سنتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، جب سارا واقعہ بیان کر چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس چرواہے نے جو کچھ کہا میں تصدیق کرتا ہوں، اس نے حق کہا۔ قیامت نہیں آئے گی مگر یہ کہ انسان جانور سے کلام کرے گا، قیامت نہیں آئے گی مگر یہ کہ انسان اپنی جوتے کی ڈوریوں سے بات کرے گا، قیامت نہیں آئے گی کہ شوہر کی ران یہ گواہی دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ عزیز دوستو، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، کبائر سے بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو، معاملات میں جو کبائر ہے بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو، یہ منافقت کا چھولا اتارنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا یا میں منافق ہوں یا آپ،
لیکن ہر ایک کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے. یہ تو 5 کبائر ہے جو بتا سکا ہوں وقت کے اندر. حدیث دوستوں 20 کی لسٹ ہے, 200 سے زائد کبائر گناہ ہے قرآن حدیث سے ثابت شدہ. ضرورت اس بات کی ہے میں منافقت سے بچوں, آپ منافقت سے بچیں, اپنے آپ کو بھی منافق نہ کہیں, دوسروں کو منافق کہنے سے ڈرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.